بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لاسٹ منڈے کو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، اربعون نوویہ کی سب جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی جو کہ نیت کے متعلق تھی، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس کی جو بھی عمل کر رہا ہے، عمل کرتے ہوئے جو نیت ہوگی اس کا اسی کے مطابق اجر اور ثواب ہوگا۔ نیت اچھی ہے، نیت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، جس بھی چیز کے ساتھ نیت کا تعلق ہوگا انسان کو اس کے مطابق اتنا ہی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی جو کہ بڑی معروف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے اندر جو جس چیز کے لیے جہاں پہ جس طرح بھی اپنی نیت رکھے گا عمل کے ساتھ، اس کی وہی نیت ہوگی اور اس پہ اجر اس کو وہی اسی طرح کا اجر ملے گا۔ اب آج کی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث بھی ایک معروف حدیث ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے، جس کو عام طور پہ ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس چیز کی تھوڑی سی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا کہ ایمان اور اسلام اس کے اندر کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر یہ دونوں ایک ساتھ آئیں۔ ایمان اور اسلام، ان کا لفظ ایک ساتھ استعمال ہوا ہو تو ان کا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ مطلب بنتا ہے، اور اگر یہ ایمان اور اسلام الگ الگ سیپریٹلی کسی الگ آیت کے اندر یا کسی الگ حدیث کے اندر یہ ایک لفظ آیا اسلام، تو اس سے مراد اسلام اور ایمان ایک ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ہی آیت میں یا ایک ہی پیج میں یا ایک ہی ٹاپک میں قرآن کے اندر یا حدیث میں ایک ہی حدیث کے اندر ایک جگہ ایمان کا ذکر ہے اور ایک جگہ اسلام کا ذکر ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے۔ وہ ڈفرنس کیا ہوگا انشاءاللہ اس چیز کو آج اس چیز کو ایکسپلین کروں گا میں تھوڑا سا، کہ ڈفرنس کیا اور کس طرح کہاں بن جاتا ہے ڈفرنس۔ جو آج کی حدیث ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بات کی کہ انشاءاللہ العزیز ہم جب حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے جو نیریٹر ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، ان کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المؤمنین، دوسرے خلیفہ تھے، مسلمین کے دوسرے خلیفہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق ہم نے پچھلی حدیث میں بات کی تھی، تفصیل سے بات کی، کیونکہ پچھلی حدیث بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ والی حدیث یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کی گئی ہے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے، جو چیپٹر کا نام دیا امام نووی رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو ایک چیپٹر کے اندر لائے، اور چیپٹر کا نام امام نووی رحمہ اللہ نے مراتب الدین رکھا، کہ ہمارے دین کے لیولز کون سے ہیں۔ مراتب کہتے ہیں لیولز، یہ مرتبہ کی جمع ہے، اوکے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیول۔ ہمارے دین کے کون کون سے لیول ہیں، سب سے ہائیسٹ کون سا ہے اور لویسٹ کون سا ہے، سب سے اونچا لیول کدھر آتا ہے اور کون سا ہے، اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں جو سب سے اونچا لیول ہے، اور جو سب سے نچلا لیول ہے وہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ باذن اللہ ایمان کو بھی ایکسپلین کریں گے، چونکہ اسلام اور ایمان جیسے پہلے ایکسپلین کیا، میں نے بتایا، وضاحت کی اس بات کی کہ ایمان اور اسلام الگ آیات کے اندر، الگ الگ پیجز میں قرآن کے اندر یا ڈفرینٹ جگہوں پہ آئے تو اسلام کا مطلب ایمان ایک ہی ہے، اسلام اور ایمان ایک ہی ہے، لیکن جب دونوں ایک ہی آیت کے اندر یا ایک ہی حدیث میں آ جائیں تو اس کا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔
جو حدیث ہمارے پاس ہے اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، ایک آدمی آیا جس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں، آپ ایک پیپر پہ لے کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میں اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا، یا اس چیز کو ویسے ہی ایک کوشچن میں پوچھوں گا، آپ نے اپنے آپ سے اس چیز کا جواب اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ شدید بیاض الثياب، شدید سواد الشعر، اس کے بال، اس کے کپڑے بہت صاف ستھرے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے وائٹ ڈریس تھا۔ اس کے بعد شدید سواد الشعر، اور اس کے بال سخت کالے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بال میں اس کی کوئی سفیدی نہیں تھی، سارے بال کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد، اور اس کے اوپر کوئی ٹریول یا جرنی یا کسی سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بندے کو نہیں جانتے تھے، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا تھا۔ اب یہ جو بات بتا رہے ہیں، یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے اندر مدینے کے وقت کا ٹائم ہے، اوکے، لائک مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے تھے، اور یہ والا واقعہ یا یہ جو چیز، یہ انسیڈنٹ ہے، یہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی سفر کے اس پہ اثرات نہیں تھے، کوئی افیکٹ نہیں تھا اس چیز کا، ٹھیک ہے، کوئی سائن نہیں تھے اس کے کہ کوئی سفر کر رہا تھا، کوئی جرنی کر کے آ رہا ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو جانتے نہیں تھے۔ اب حضرت عمر نے یہ بات کیوں مینشن کی؟ یہ اس لیے ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، مینز مدینہ، جو کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ پہلے سٹیز چھوٹی ہوتی تھیں، اور مدینہ، اگر آپ ریئلی مدینہ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں پوری سٹی کتنی تھی، تو پوری سٹی، مدینہ کی پوری سٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں واز ناٹ مچ بگر دین دا ہول مسجد نبوی رائٹ ناؤ۔ جتنی مسجد نبوی آج بڑی ہے نا، اتنا پورا مدینہ تھا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے وہاں پہ مدینہ میں، پوری سٹی اس کے برابر تھی۔ تو آپس میں آس پاس آج بھی جو ولیجز ہیں، ولیجز چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سارے بندے جانتے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کہاں پہ پڑھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اس کے فائنینشیل معاملات کیا ہیں، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی خوشی ہے، ساری نیوز ایک دوسرے کو ہوتی ہیں۔ وائی؟ بیکاز کمیونٹی چھوٹی ہوتی ہے، اسی لیے مدینہ کی بھی کمیونٹی چھوٹی تھی، سو جتنی بھی مسلم کمیونٹی تھی سارے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں تو کوئی جانتا نہیں اس کو، لیکن اس کے اوپر کوئی سفر کے سائن بھی نہیں ہے، کوئی کپڑے خراب ہوں یا کوئی پریشان، کیونکہ اس وقت اونٹ پہ اور گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، سو ڈسٹی بال یا ڈسٹی داڑھی اس کی، اور کپڑے خراب، گندے ہوئے ہوئے ہیں کپڑے، پسینہ ہے، اس نے کہیں پہ رکنا ہے، کسی سے وہ سوال کرے گا، بیکاز دس واز دا ٹریڈیشن کہ اگر مسافر باہر سے کسی ولیج میں یا کسی سٹی میں آتا ہے تو وہ کسی سے ہیلپ مانگ لیتا تھا کہ بھئی میں مسافر ہوں، کہ آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں، ریسٹ کرنا ہے، مجھے کچھ کھانا پینا کرنا ہے۔ سو یہ چیز بالکل نارمل تھی، لوگ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں، ہم آپ کو کھانا پینا دیں گے، ریسٹ کریں، ایک دن 2 دن جتنا ریسٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ سو یہ ایک وہاں کا عرب کا ٹریڈیشن تھا جس کو اسلام نے آگے ایکسپٹ کیا، اور اسلام نے آگے بھی اس کو بڑھایا، اس کو پسند کیا اسلام نے اس ٹریڈیشن کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مدینے سے باہر کا ہے، ٹھیک ہے، بٹ مدینے سے باہر کا ہے تو اس کے کپڑے اتنے صاف ہیں، بال اتنے بالکل سیٹ ہیں، بال اس کے اتنے صاف ہیں، بال اس کی داڑھی اس کی بالکل ٹھیک ہے، تو لائک کوئی سائن نہیں ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، یا کوئی کہاں پہ گھوڑا اس کا کدھر ہے، کوئی لائک یہ ساری چیزیں ہیں جو سائنس ہوتی ہیں کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مینشن کی کہ اس پہ کوئی اثرات نہیں تھے سفر کے، اس پہ کوئی سائن نہیں تھا کہ جو ایکسپلین کرے کہ یہ تو کسی جرنی سے یا باہر سے آیا ہے۔
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. ووضع فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنوں کو، نیز کو رکبہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے اپنی نی، وہ جو مسافر تھا، وہ جو آدمی تھا، اس نے اپنی نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیز کے ساتھ بالکل ایسے ساتھ ملا دی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے ایسے نیز آپس میں ساتھ ملا دی. اور اس کے بعد فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، وہ جو مسافر تھا، وہ جو ٹریولر تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پہ رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں پہ رکھ لیا، لائک اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹانگ تھی اس پہ رکھ لیا اس نے ہاتھوں کو. آگے فرماتے ہیں قال، اب وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا، وہ جو بندہ کسی کو، جس کو نہیں، جو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا جس کو، اس بندے نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ اپنے اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے مشہور چیزیں، 5 چیزوں کا ذکر کیا جس کو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، ارکان اسلام، جس کو اسلامک یا شریعہ کی ٹرمنالوجی میں ارکان اسلام کہا جاتا ہے. 5 ہیں، وہ معروف ہیں، شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز یہاں پہ ذکر کی. الاسلام، آپ نے اسلام کے بارے میں جاننا ہے. اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ اللہ کو یہ کہو کہ اللہ ایک ہے. دیکھیں، آلویز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمیشہ دعوت توحید سے شروع کی. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا؟ ونس آف اللہ، اللہ کو ایک ماننا، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ مکہ میں جہاں پہ کوئی باہر سے آدمی آیا، کوئی نیا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو، کسی میسنجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کسی صحابی کو کہیں پہ بھیجنا ہے، کسی کنگ کے پاس بھیجنا ہے، کسی سویلائزیشن میں بھیجنا ہے، کسی نیکسٹ کنٹری میں بھیجنا ہے. لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو یمن بھیجا تھا. اوکے، کس چیز کے لیے؟ دعوت کے لیے. اور ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، جب آپ یمن پہنچ جاؤ تو آپ نے اپنی دین کی دعوت شروع کرنی ہے. ٹو اسٹارٹ دا ٹیچنگ آف دا اسلام ان دا بگننگ، آپ نے توحید سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. بیسک ہے، سب سے اہم چیز ہے. یہ چیز ہماری نہیں ہوگی، ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کریں گے. اگر ہمارے بلیو میں یہ چیز ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، لائک ایک خدا اور ایک رب پہ میرا ایمان ہے، لیکن دوسرے بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ کر لیں، نہیں، دس نو، ہم نے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آئی بلیو ان اللہ، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں کہوں ٹھیک ہے دوسرے بھی خدا ہیں، اس کا مطلب آپ نے دوسرے جو غلط خدا ہیں ان کا انکار نہیں کیا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جس چیز کا ذکر یہاں پہ کیا وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. یہ ابھی تک پہلا رکن چل رہا ہے، پہلا جو پلر ہے وہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد دوسرا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وَتَصُومَ رمضان، اور آپ نے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، پانچواں رکن، پانچواں پلر وہ کیا ہے؟ حج کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا. کون سا گھر ہے؟ معروف ہے، حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے. تو گھر سے مراد کعبہ. ٹھیک ہے، کعبہ مکہ جا کے حج کرنا. ان استطعت الیہ سبیلا، لاسٹ جو پلر ہے، آخری جو رکن ہے، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن باندھی تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ اسلام کا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ
اسلام کی آسانی اور خوبصورتی یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ دین کی دعوت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سب سے پہلے اسٹیپ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ دکھا دیا لینینسی کچھ کسی چیز کے اندر جہاں پہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ حج پیسہ اس کے لیے لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب اللہ کے نبی وہ کیا کرے، وہ بھی جائے، یہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو رکن ہے، اس کے بنا انسان کا اگر ہمارا ایمان ان چیزوں پہ نہیں ہے، انسان مسلمان نہیں ہے۔ دس از واٹ اٹ مینس، رائٹ؟ یہ اس چیز کا مطلب ہے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں، دس از واٹ اسلام از۔ اگر ایک بھی چیز، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان ساری چیزوں میں سے ایک بھی چیز کو ہم نے ریجیکٹ کیا، انکار کیا، انسان اسلام کے جو سرکل ہے یا اسلام کا کہہ لیں دا فولڈ آف اسلام، انسان اس سے باہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حج، تو اس لیے حج کے متعلق ایک آسانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اور کرنا کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے۔ اور اگر ساری زندگی استطاعت آپ کے پاس نہیں تھی اور وہ والی ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل ایبلٹی نہیں دی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے، بس آپ نے اپنے دل میں ایمان رکھنا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا پارٹ ہے، یہ ہے اسلام۔ اس نے کہا جو آدمی تھا، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے کہا صدقتا، بالکل سچ کہا آپ نے۔ اب ایک اور نیریشن ہے، ایک اور حدیث ہے، روایت ہے ایک اور حضرت عمر کی، اس میں کہتے ہیں حضرت عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن کون کرتا ہے؟ جس کو نالج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن کر کے بول رہے کہ صدقتا، جی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر آپ کو نالج تھا تو آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ اتنا ایسے آ کے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے بیٹھے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں پہ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے کہا، یہ کہا کہ جی مجھے اسلام بتائیں، کیا ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ، ایک اور اس طرح کی سٹوری ہے، اس طرح کا انسیڈنٹ ہے، جس میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کے متعلق بتایا اس کو۔ تو اس بندے نے کہا اچھا اچھا اسلام یہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں یہ ان چیزوں پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس نے کوشچن پوچھا، اس کو نالج نہیں تھا، اور اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو اس کو نالج تھا، تو کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے یس یس بالکل ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی عجیب لگا ان کو نا، تھوڑا آف لگا کچھ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، بٹ چلے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے چلو ایٹ لیسٹ انہوں نے سن لیا۔ اچھا آگے کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، وہی سیم آدمی جس نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ اب یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیز نوٹ کریے، کون سے کپڑے پہنے تھے اس نے؟ وائٹ کپڑے تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ بال، اس کے بال خراب تھے؟ بالکل ٹھیک بال تھے۔ اس کے کپڑے خراب تھے؟ نہیں بالکل خراب نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس چیز کو واپس حدیث کے اینڈ پہ ہم واپس اس چیز کی طرف پھر سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اس چیز کو۔ وہی بندہ پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، وکتبہ، بکس پر، جتنی بھی کتابیں ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں؟ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں، جو کتابیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چھوٹی سی بکس کچھ دیے تھے، تو ہم سب، ہمارا ایمان ان ساری کتابوں پہ ہے۔ میں نے وہ کتابیں پڑھی، میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی، میرے پاس وہ ہیں نہیں ہے، میرا ایمان ہے، میں نے پڑھ کے ایمان کس پہ لانا ہے؟ قرآن پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بندہ مسلمان نہیں ہے جب تک وہ تمام انبیاء پہ ایمان نہ لے کر آئے۔ میرا ایمان ہے تمام انبیاء پہ، ان کے نام کیا تھے، وہ کہاں، مجھے کچھ نہیں پتا ان کا، جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا مجھے ان کا بس پتا ہے،
اس کے علاوہ مجھے جن کا اللہ نے ذکر کیا میں ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں، اور جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح بکس، جن بکس کا مجھے پتا ہے میں ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں، جن کا نہیں پتا میں ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ایمان کے جو اب پلرز ہیں، ان کو بھی آپ کاؤنٹ کرتے رہیں، آپ لکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ دوسرا پلر ایمان کا یا دوسرا رکن ایمان کا وملائکتہ، فرشتے۔ تیسرا کتبہ، تھرڈ جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ ورسلہ، چوتھا اللہ تعالیٰ کے رسول۔ والیوم الآخری، اور میرا ایمان کس پہ ہوگا؟ آخرت پہ، ڈے آف ججمنٹ۔ اور چھٹی چیز وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، مجھے تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر فیٹ، جس کو فیٹ کہا جاتا ہے، قسمت جس کو کہا جاتا ہے۔ اور آخری پارٹ بہت خوبصورت ہے، قسمت میں میرا ایمان ہے یا میری تقدیر پہ ایمان ہے، خیرہ و شرہ، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، میرا ایمان ہے، اللہ نے وہ لکھی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ اور خیرہ و شرہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھے، تقدیر کا اچھا یا برا ہونا، یا انسان کے فیٹ کا یا قسمت کا اچھا برا ہونا، وہ ہمارے مطابق ہے، اچھا اور برا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیکاز اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب انسان کو تھے، انسان سے بات کر رہے تھے، تو انسان کی مینٹالٹی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ادروائز جو ہمارا شر ہے، یا جس تقدیر کے یا قسمت کے مسئلے کو ہم برا کہتے ہیں، اصل میں وہ بھی خیر ہے۔ اسی لیے کتنی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ارے یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن کچھ سال بعد یا کچھ ٹائم بعد ہم کہتے ہیں ارے وہ اچھا ہوا تھا۔ ہمیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نالج ہے۔ اللہ کے لیے شر نہیں ہے، اللہ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جو ہمارے لیے شر ہے، اللہ کے لیے وہ خیر ہے، کیونکہ ہم ابھی اس کو کرنٹلی دیکھ رہے ہیں۔ کرنٹلی میں اس کو کہوں گا ارے یہ شر ہے، یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ میرا ایمان ہے تقدیر پہ، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی اس دنیا کے اندر فائدہ نہیں، جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی، جو قسمت میں لکھا تھا، ایٹ لیسٹ آخرت میں تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس پہ صبر کیا، آپ اس پہ رکے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ رہا، آپ نے اللہ تعالیٰ پہ کوشچن نہیں اٹھائے، اس کا آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ سو اس سینس میں وہ خیر ہو گئی وہ چیز۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے، جو مسلمان کے لیے خاص طور پہ بری ہو۔ مسلمان کے لیے ہمیشہ معاملات بڑے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور میرا ایمان ہے اس چیز پر، سو یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان رکھنا اللہ پر، فرشتوں پر، کتب پر، پروفٹس پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، 6 ارکان ہیں ایمان کے اور 6 ارکان ہیں اسلام کے۔ اب ڈفرنس کیا ہے اس کے اینڈ پہ؟ اچھا اینڈ والا پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ ہے، انہوں نے کہا، جس نے کوشچن کیا، صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا۔ اب آگے اگلا کوشچن اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان بتائیں۔ اب احسان کا لیول ایمان کے لیول سے بھی اوپر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا احسان اب آپ نے پوچھنا ہے۔ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، ایسے عبادت کریں کہ ایسے بلیو کے ساتھ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہائی لیول کا بلیو نہیں ہے نا، اتنا زیادہ اونچا ایمان نہیں ہے، تو کم سے کم یہ ہو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر نہیں، ایسے ایمان، ایسے عبادت کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت طاقتور ایمان کی ضرورت ہے، بہت سٹرونگ ایمان کی ضرورت ہے اس کے لیے، کہ أَنَّكَ تَرَاهُ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ والی ایمان اور بلیو یا یہ فیلنگ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، بلڈ نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اسٹیپ بتایا جو کہ اسٹل لائک احسان کے سرکل میں آتا ہے، وہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر آپ وہ اپنی کیفیت، وہ سچویشن نہیں اپنی پیدا کر سکتے کہ اٹس لائک کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ایٹ لیسٹ عبادت کرتے ہوئے یہ ہو کم سے کم کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز انہوں نے 3 لیولز بتا دیے ہمارے ایمان اور اسلام کے اندر۔ اچھا، پہلا لیول جو ہے نا، وہ ہے اسلام کا، جو کہ سب سے بڑا سرکل کہہ لیجیے، آپ اپنے ذہن میں بنائیے، سب سے بڑا سرکل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا
وہ اسلام میں داخل ہو گیا. لا الہ الا اللہ کہے گا، نماز پڑھے گا، روزہ، یہ بیسکس ہیں، وہ اسلام کے سرکل میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. ایمان کا سرکل اسلام کے سرکل سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کا تعلق دیکھیں، اب آپ تھوڑا سا اگر نوٹ بھی کریں، اسلام کے اندر جو پلرز آف اسلام ہے، اسلام کے ارکان، ان کا تعلق فزیکلی کرنے سے ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہماری لائک باڈی پارٹس سے جو ہم چیزیں کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے بڑا سرکل ہے، سب سے بیسک ہے. جو یہ کرے گا وہ آٹومیٹک اسلام میں داخل ہو جائے گا. لیکن وہ ابھی مومن نہیں ہے. مومن از اے نیکسٹ لیول، دیٹس ایمان. ٹھیک ہے. اور ایمان کے اندر جتنی بھی ارکان یا جتنے بھی پلرز ہیں ایمان کے اندر جو اس حدیث میں مینشن کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا تعلق دل کے اعمال کے ساتھ ہے. اور ہمارے دل کے اندر جب ایمان بہت طاقتور ہوتا ہے، جب بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اب تب ہمارے دل کے اندر وہ چیزیں بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسک اسلام ہے. ایمان، ہر بندہ ایمان کے سرکل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت اسٹرانگ آپ کو بلیو چاہیے، ان تؤمن باللہ. اور ایمان کے کا تعلق ہمارے دل کے عمل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے فزیکلی ہمارے جو اعضاء ہیں، جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ان سے کرنے کا عمل نہیں ہے. ایمان، اللہ پہ ایمان لانا دل کا کام. ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی دل کا کام. لائک اٹس انر سائڈ، آپ کی انر سیلف جو ہے. کتب ہی، وہ بھی اندر ایمان لانا. آپ کا لائک کوئی فزیکل کام نہیں کرنا جس سے آپ کا کتب ہی کا ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے. اور یہ ہائر لیول ہے اسلام سے. اوکے. اب اس سے بھی ہائر لیول احسان کا ہے. احسان کیا ہے؟ کہ آپ ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اتنا آپ کے اندر اسٹرینتھ ایمان کی پیدا ہو گئی، اور بلیو کی اسٹرینتھ کے ایسے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں. قرآن پڑھوں تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے حکم دے رہے ہیں. یہ ہے کہ انک ترا. اور اس کے لیے بہت اونچا ایمان چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے فورتھ کوشچن کیا، فاخبرنی عن الساعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. ٹھیک ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا. آپ نے کہا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کب آئے گی، اس کا ٹائم کیا ہے. اس نے پانچواں کوشچن کیا، فاخبرنی عن اماراتها. اس کے سائنس کے بارے میں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے سائنس کیا ہے، سائنس کے بارے میں بتائیں. ان کے جو نشانیاں ہیں قیامت کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تلد الامۃ ربتها. جی جی. ان تلد الامۃ ربتها، کہ ماں یعنی پیدا کرنے والی عورت، پیدا کر جو ماں ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ ایسے بندے کو جنے گی، ایسا بندے کو پیدا کرے گی جو اس کو ماں نہیں جانے گا، بلکہ جو اس کو یعنی وہ آدمی اس کے اوپر آ جائے گا، یعنی ماں کے اوپر آ جائے گا، ماں کو حکم دینے والا بن جائے گا. ماں کی بات سننے والا نہیں بنے گا، بلکہ ماں کو حکم دینے والا بن جائے گا. تم کون ہوتی ہو؟ یعنی ماں ہے، ماں کا مرتبہ ہے. ماں نے ایک بات کہی، ماں کی بات سننی ہے. ماں کی بات کے لیے، ماں کی بات پہ سر اپنا نیچے کر دینا ہے. تو کیا بتایا کہ ایسی جنریشن پیدا ہوگی جو اپنی ماں کو حکم دے گی کہ نہیں تم ایسے کرو اور تم ایسے کرو. ٹھیک ہے. یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کا وقت آئے گا. اور آج ہم دیکھ لیں کہ جنریشن کس طرح چل رہی ہے. ماں کا کیا رتبہ ہے اسلام کے اندر، اور کیا ہم نے ماں کو رسپیکٹ کتنی دی ہے ہماری جنریشن نے. ٹھیک ہے. ماں ایسے بچے کو پیدا کرے گی جو وہ بچہ خود اس کا سردار بن جائے، ماں کا سردار بن جائے گا، ماں کو نہیں کچھ سمجھے گا. اس کے بجائے کہ وہ ماں کا آرڈر سنے اور ماں کی بات مانے، وہ ماں کو حکم دے گا، ماں کو آرڈر کرے گا، ایسے کرو اور ایسے کرو، ادھر جاؤ، میں نے بات نہیں سننی، میری بات ماننی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. غریب لوگ، ٹھیک ہے، جو بکریاں چراتے ہیں جنگلوں میں،
یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگز کے وہ مالک بن جائیں گے، وہ بلڈنگز بنانا شروع کر دیں گے اور ان کے مالک بن جائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگز، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل صحرا میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے لوگ جو صرف بکریوں کے ساتھ، بکریوں ان کی جاب ہی وہ تھی، بھیڑ بکری کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ ان کو گھاس چرانا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا کہ وہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگز انہوں نے بنانا شروع کر دی۔ یہ ہیں سائنس، قیامت کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ ثم، پھر وہ کہتے ہیں، ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، قال علی یا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، یعنی پاس بیٹھے ہوں گے حضرت عمر بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے جو پاس ہوتا ہے ٹیچر اس کو سب سے پہلے کال آؤٹ کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، آپ جانتے ہیں یہ کوشچن کرنے والا کون تھا؟ اب واپس حدیث کے سٹارٹنگ میں چلے جائیے، کس چیز کی طرف میں نے پوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے؟ سفید کپڑے پہن کے آیا، بال بلیک، کالے بال تھے اس کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب بالکل ٹھیک، اس کے بال پہ کوئی سفر کا، جرنی کرنے کا کوئی سائنز نہیں تھے کہ کوئی دور سے آیا، کوئی سفر کر، کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بڑا صاف ستھرا، اچھا اور اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اوپر جرنی کے کوئی وہ سائنز نہیں تھے، سفر کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی اس کے اوپر، کوئی ڈسٹ ہو، کوئی خراب کپڑے ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، کچھ نہیں ہے، لیکن مدینہ والے جانتے نہیں ہیں۔ ایسا بندہ تو مدینہ کا بندہ ہونا چاہیے جو سو کے، ریسٹ کر کے، آرام سے اپنے گھر میں تیار ہو کے، صاف کپڑا پہن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوال پوچھنے، تو یہ بندہ تو کوئی نہیں جانتا اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کوشچن کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانے، مجھے اللہ کے نبی نہیں پتا، ہم نے غور کیا، دیکھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نہیں جانتے اس بندے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ جبریل، اے لوگو یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے میرے پاس، آ کے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جان گئے تھے، فوراً جان گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آئے، آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا اے عمر یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، کس لیے آئے تھے؟ وہ آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھا سکیں۔ تو ان کا کوشچن کرنا، اگین واپس اس چیز کی طرف چلے جائیں جہاں پہ انہوں نے کہا صدقتا، یس یو آر رائٹ، یو آر کریکٹ، آپ نے صحیح بات کہی، تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ایکچولی یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں وہ دین کو سمجھیں، وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ ان کے کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ علم وہ دینا چاہتے تھے، یہ نالج دینا چاہتے تھے، اور اگین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے کہ اے جبریل جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشچن کریے، تو اس طرح مسلمانوں کو اس کا نالج اور اس کا علم آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طریقے سے، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ کوشچن کریں، سوال کریں کسی سے، اور سوال کرنے کا آپ کا ریزن یہ ہو کہ آپ اس کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ اٹینٹیو کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ ارے میری طرف دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سوال کر کے کوئی آدمی لائک سٹنگ کے اندر سوال اس لیے کرے، اس کو نالج ہے، لیکن سوال اس لیے کرے تاکہ جو لوگ ہیں دوسرے ان کو بھی اس کا نالج ہو جائے۔ اور ٹیچر کے سامنے یہ نہ ہو کہ میں ٹیچر کو یہ کہوں ارے ٹیچر ایک منٹ میرے پاس ایک بات ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، لائک مور دین واٹ یو آر ٹیلنگ، ڈس ریسپیکٹ والی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہیں، ان میں سے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا عمل یہ بات بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لوگوں میں سب سے اونچے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، نہیں، انہوں نے کوشچن کیا تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسر سے سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے سکھانے کا، سیکھنے کا اور سکھانے کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو حضرت جبریل علیہ السلام، اور یہ وہ بہت عام چیزیں تھیں جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ گریڈ 2 اور 3 سے بچے کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سکھانا کہ پلرز آف اسلام کیا ہے، شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، یہ اس کا تعلق اس عظیم حدیث کے ساتھ ہے، اس بڑی حدیث کے ساتھ ہے، جس حدیث کو کیا ٹاپک دیا امام نووی رحمہ اللہ نے، یہ بھی چیز نوٹ کرنے والی ہے،
اس حدیث کو ٹاپک امام نووی رحمہ اللہ نے دیا مراتب الایمان یا مراتب الدین، ہمارے دین کے لیولز، ہمارے دین کے کیا لیولز ہیں. اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے، ایمان اسلام سے بڑا لیول ہے اور اس کا سرکل چھوٹا ہے. ہر بندہ اسلام لانے کے بعد ایمان کے سرکل میں نہیں آ سکتا، اور ایمان کے سرکل میں آنے کے بعد بھی ہر بندہ احسان کے سرکل میں نہیں آ سکتا، وہ اس سے بھی چھوٹا لیول ہے. میں نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنایا ہے. اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیے، اگر آپ کو یہ سمجھ آئے اسلام، ایمان، احسان، اس کا کیا ڈفرنس ان کے درمیان، کیا کس طرح ہم تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ اس طرح کر کے ہے. اوکے، سب سے پہلا جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ ہے اسلام کا. اوکے، ہر بندہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اسلام میں آ گیا، بٹ ہی از ناٹ ایوری ون از مومن. ٹھیک ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کے لیے ہائر ایمان کی ضرورت ہے. سو یہ چھوٹا سرکل. جو سیکنڈ سرکل، دوسرا سرکل، یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کو اچھی محنت کرنی ہے اور آگے بڑھ کے آپ کے دل کا عمل اور بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایمان. ایمان کے بعد احسان، جو بالکل چھوٹا سا سرکل ہے اور اس میں ہر بندہ نہیں آتا. مومن بھی احسان کا جو لیول ہے وہ مومن کے لیول سے بھی اوپر کا ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی عام طور پہ جب کسی کو آپ نے بتانا ہو نا کہ فلانا آدمی بہت اچھا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مومن ہے، مومن آدمی ہے یار، بہت اچھا آدمی ہے، بہت مومن آدمی ہے، مومنوں کی طرح نماز پڑھتا ہے. لائک ہم نے ایکسپلین کرنا اس کو یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا اللہ کے قریب آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی اگلا اسٹیپ احسان کا ہوتا ہے، اور جو کہ بالکل چھوٹا سا سرکل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بس اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ تعالیٰ جس کو اس احسان والے سرکل میں لائے کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اس طرح عبادت مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ آپ کو کچھ نہیں پتا، میرے آس پاس آپ بالکل اللہ کے عبادت میں اور اس چیز کے اندر آپ انٹر ہو گئے ہیں، اس زون میں انٹر ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ زون ہے، وہ چیز ہے جو احسان کا لیول ہے. احسان میں بھی دو لیول ہیں، ایک ہائر لیول ہے اور ایک لوور لیول ہے. ہائر لیول کیا ہے؟ کہ آپ ایسے عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ والی فیلنگ نہیں بلڈ ہو سکتی تو ایسے عبادت کریں کہ آپ کو کلیئر فیلنگ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسلام، ایمان اور احسان، جو کہ مراتب الدین کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، جس حدیث کو. ٹھیک ہے، دین کے، ہمارے دین کے لیولز کیا ہیں، مراتب کیا ہیں؟ مین تین ہے. پہلا اسلام، 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں. دوسرا ایمان، اس کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں. اس کے بعد تیسرا احسان، جس میں 2 احسان کے اندر بھی 2 پارٹ ہیں، ایک ہائر اور ایک لوور. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یوم القیامہ کے بارے میں کوشچن کیا، آخرت کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں پتا آخرت کب آئے گی، بٹ میں تمہیں سائنس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس بتائے، اور بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑے سائنس ہیں وہ، بہت بڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں جو آج کل ہمارے دیکھنے میں کلیئر آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور سائنس ہیں، یہ چھوٹے سائنس میں سے سائنس ہیں. ٹھیک ہے، یا چھوٹے نہیں، بالکل چھوٹے نہیں، بلکہ مڈ لیول کے سائنس ہیں قیامت کے، جو ہم آج دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگلے سائنس وہ بڑے سائنس ہوں گے جس کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی، اور وہ ابھی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ نیکسٹ منڈے اسی وقت باذن اللہ حدیث نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے اپنا 40 نوویہ کی کلاس. اوکے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.